ہوں تو میں مقبوضہ کشمیر سے، لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارا وطن ہے پاکستان. وہ اس وقت وہ وادی ہے جہاں پر ایک بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کی شہادت دیکھتا ہے، اپنی ماں کی عصمت لوٹتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنی بہنوں کی عصمتیں لوٹتے ہوئے دیکھتا ہے. میں ایکچولی اس کو ریڈا کرتا ہوں، ہندوستان کے خلاف نہیں، پاکستان کے ساتھ ملنے کی جنگ تب سے چلتے آ رہی ہے. آپ نے ابتدا وہاں سے کی، بچپن وہاں پہ گزارا، پھر یو کے اور پھر آکسفورڈ. یہ سفر محض تعلیمی سفر تھا یا اس کے پیچھے کوئی تحریکی سوچ کا اثر تھی آپ کی؟ ایک ٹائم تھا کہ وہ آپ کو اپنے گھر کا مسئلہ لگتا تھا، اب اسے آپ گلوبلی ایڈریس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو کیا فرق ہوا تب سے لے کے اب تک آپ کی اس پورے تحریک کی جو سوچ تھی مزاحمتی اس میں؟ خود کیوں نہیں ڈسٹریبیوٹ کریں کہ نہیں. ہمیں یہاں پر آرمی نے بہت وارن کیا ہے کہ جو بھی ایڈ آئے گا یہ آپ نے صرف ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن کا ہم آپ کو نام دینا. تو میں نے کہا یہ فائدہ کیا ہے اتنا ملٹری پریزنس کا. اس نے کہا یہاں پر بڑی ٹیررزم ہو رہی ہے، کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے. میں نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے بھی یہاں پر کراس بارڈر ٹیررزم ہو سکتا ہے؟ نو دیر از نو ڈیمانڈ، دس از ٹیررزم اینڈ دیر آر 3 کی ایلیمنٹس ٹو دس ٹیررزم. تو پہلا نام اس نے گیلانی صاحب کا لے لیا، دوسرا کا حزب المجاہدین، تیسرا جماعت اسلامی. آنیسٹلی دیز ور ہز 3. نے کہا یہ 3 چیزیں ختم، یہاں کی تحریم. میں نے کہا اور کوئی بھی نہیں؟ کہا نہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیری ہندوستان کے ہیں، لیٹس ہیو اے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. پاکستان کا بھی منہ چپ ہو جائے گا، دنیا کا بھی منہ چپ ہو جائے گا. اگر کشمیری نے کہا نہیں کشمیری کبھی ہندوستان کا ووٹ نہیں دیں گے. تھوڑی دیر کے بعد یہ سن لیں آپ، یہ ہماری ایک بہن ہے جو پریگننٹ تھی اور یہاں پر ہمارے پاس اینستھیزیا نہیں ہے اس کو سی سیکشن کرنے کے لیے، تو اس کو اینستھیزیا کے بغیر ہم سی سیکشن ورنہ ہی مر جائے گی. یو کے کا اس وقت اگر آپ دیکھ لیں جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن کہتا ہے اور جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر اس وقت لٹکا ہوا ہے. اینڈ لیٹس بی آنسٹ دے ور دی مین کلپریٹس آف دس ڈسپیوٹ، یونائیٹڈ کنگڈم. کبھی کبھی مجھے یہ حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید کشمیریوں کے حوصلے پست ہو رہے ہیں ان سارے اقدامات سے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ I think that is, it could not be much wrong than that. جس مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں اس سے اگر 10,000 گنا زیادہ بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہندوستان ہمارے ساتھ کریں ہمیں قبول ہے، لیکن ہندوستان کے ساتھ الحاق نہیں. لیکن میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پاکستان کو فتح دی، ہمیں فتح دی، ٹھیک. That has changed the perspective and the hopes not of just مقبوضہ کشمیریوں کے but پوری دنیا کے جو پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. ہم تو ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہی نہیں ہیں. اب وہ آرٹیکل 370 رکھے یا نہ رکھے ہمیں ان کے کانسٹیٹیوشن سے کیا فرق پڑتا ہے. We are fighting for freedom from an illegal occupation. یہ ہم نے کلیئر نیریٹو آگے پروپیل کرنا ہے. اگر مقبوضہ کشمیری ایک ٹیررسٹ ہوتا تو وہ باقی لوگوں کی طرح اپنے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کا انتظار نہ کرتا. صحیح. پاکستان صرف کشمیر کے لیے نہیں ہے، پاکستان ساری امت کے لیے، اور یہ بات ہر نان مسلم کنٹری کو کھٹکتی ہے. Our struggle will continue جب تک ہمیں آزادی ہندوستان سے نہ ملے. یہ ہمارا بلیف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں نعمان علی ہاشم اور آپ دیکھ رہے ہیں سوال پہ سوال. ناظرین، آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں اس علاقے سے ہیں کہ جس علاقے میں گھومنا، جس کی گلیوں کی خوشبو سونگھنا اور جس کے پہاڑوں کو ایکسپلور کرنا میری زندگی کا ایک خواب ہے، جسے کہنے کو تو جنت کہتے ہیں لیکن آج کل وہ عدو کے قبضے میں ہے. میری مراد ہے ظفر قریشی صاحب. آپ کشمیر گلوبل کمپین کے جو سربراہ ہیں، اس کے بانی ہیں، یو کے سے بلانگ کرتے ہیں اور حقیقت میں ان کا تعلق مقبوضہ وادی کشمیر کے ضلع بارہمولہ سے ہے. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں، کچھ کشمیر کے بارے میں، کچھ اس تحریک کے بارے میں اور کچھ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ آئے اور ایک کشمیری کو دیکھنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بچھڑے ہوئے بھائی کو دیکھنا ہوتا ہے. میرے لیے تو میں ہمیشہ بہت خوش ہوتا ہوں جب مقبوضہ کشمیر سے کسی مہمان کو ملتا ہوں. جزاک اللہ خیر. میں تو آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا، قیمتی وقت. اور ہوں تو میں مقبوضہ کشمیر سے، لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارا وطن ہے پاکستان. تو یہاں پر جب بھی میں آتا ہوں پاکستان، بلکہ جب میں پرسوں شام کو پہنچا تو کل میں نے میسیجز کی لوگوں کو، تو وہاں پر ایک میسیج آئی، میرا دل بڑا خوش ہوا واللہ. یعنی اتنی میسیجز آتی ہیں ویلکم کی وغیرہ، لیکن اس میں انہوں نے ایک سینٹنس لکھا تھا، ویلکم ٹو یور ہوم لینڈ. صحیح ہے. اینڈ ریئلی میرے والد جو دادا ابو تھے وہ بھی مقبوضہ وادی کشمیر سے یہاں پہ پاکستان مائیگریٹ کیا تھا 47 کے اندر انہوں نے. تو ان سے جو ہجرت کی کہانیاں سنی، جو مقبوضہ وادی میں رہتے ہوئے ان کی جو سٹوریز تھی، جو ان کے خاندان تھا، بیک گراؤنڈ تھا، تو ہمیشہ سے بہت زیادہ فیسینیٹ کیا مجھے ان کہانیوں نے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بارہمولہ کی وہ یادیں جو آج بھی دل میں کھٹکتی ہیں، چبھتی ہیں، جن کو یاد کر کے آپ کے دن اچھے بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ کچھ یادیں ایسی تلخ ہیں جو غمگین بھی کرتی ہیں انسان کو. تو تھوڑا سا اپنا اس سے جو بچپن آپ کا بارہمولہ میں گزرا ہے اس کے بارے میں.
میری پیدائش بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں ایک گاؤں نادی حل ہے، تو وہاں کی ہے. نادی حل بڑا فیمس اس حساب سے. ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے شہید مقبول بٹ صاحب کی. بالکل. تو جہاں پر اس نے پہلے ہندوستانی درندے کو جہنم کے واسطے کر دیا تھا، اور وہ نادی حل ہی تھا، وہ ہمارا گاؤں ہی تھا وہاں پر. تو تحریک تب سے چلتے آ رہی ہے، اس سے پہلے سے. بارہمولہ ایک وقت ہے کہ جو بالکل لائن آف کنٹرول کے ساتھ ہے. جب میں چھوٹا تھا تو اپنے دادا یا نانا سے جو کہانیاں سنتا تھا کہ وقت وہ بھی تھا 47 سے پہلے کہ وہ بارہمولہ سے نکل کے پھر اوڑی کی طرف سے یا جموں کی طرف سے 2 دن کے اندر اندر مظفر آباد پہنچے تھے. تو اب حالات یہ ہے کہ دل ترستا ہے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنے کے لیے. تو اس وقت جب 1965 میں جنگ بھی ہوئی تھی، اس وقت بھی جو میرے دادا کے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے مائیگریٹ کیا یہاں پر مظفر آباد میں. وہ رہے یہاں پر، اپنا سارا جو ہے پڑھائی بھی کی، بڑے بھی ہوئے، شادی بھی کی، اور پھر یہیں پر ان کا جو ہے وفات بھی مظفر آباد میں ہی پائی. تو ہمارے جو خاندان، بلکہ بارہمولہ کے بہت سارے آپ دیکھ لیں گے، اسپیشلی آزاد کشمیر میں جب 47 میں لائن آف کنٹرول ڈرا کی گئی، اور اس وقت جو پارٹیشن کے وقت مائیگریشن ہوئی تھی، اس میں بہت سارے لوگ بارہمولہ، سوپور، سری نگر، جموں سے ادھر ادھر آئے، اور جن کی وجہ سے رشتے جو ہے بٹے رہے. لیکن وہ جو خون کی تڑپ اور جذبہ ابھی بھی قائم ہے. ابھی بھی لوگ یاد کرتے ہیں، نہیں میرے اس پار ہے یا میرے اس پار رشتہ دار ہے. تو واقعی کچھ یادیں ایسی ہیں کہ انسان، میں خود لگ بھگ بڑے عرصے سے کشمیر نہیں جا پا رہا ہوں، لیکن جب بھی یاد کرتا ہوں، یہاں پر آتا ہوں، تو مجھے وہ کشمیر یاد آ جاتا ہے کہ کاش وہ دن بھی کب آ جائیں کہ ہم کھل کے جو ہے ادھر سے بارہمولہ جائیں، سری نگر جائیں، گلمرگ جائیں، سنمرگ جائیں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ وادی کشمیر کو کہا جاتا تھا جنت، جنت و نظیر، لیکن اب افسوس یہ ہے کہ ہندوستان نے اسے دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایئر پرزن بنا کے رکھا ہے. وہ جہنم سے کم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اگر دنیا میں جہنم ہو تو شاید ہندوستان نے اس وقت کشمیر کو لوگوں کے لیے جہنم بنا کے رکھا ہے. وہ اس وقت وہ وادی ہے جہاں پر ایک بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کی شہادت دیکھتا ہے، اپنی ماں کی عصمت لوٹتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنی بہنوں کی عصمتیں لوٹتے ہوئے دیکھتا ہے. وہ وادی تھی جہاں پر نہ کوئی دنگا فساد تھا، نہ، اور کشمیر آپ کو پتہ ہے ہسٹوریکلی نہ کہ وہ کبھی برٹش امپائر کا پارٹ تو تھا ہی نہیں، اور وہاں پر جو سوشل انکلوژن تھی وہ ہمیشہ سے رہی ہے ایک پیسفل اور امن طریقے سے. لیکن 47 کے بعد جب ہندوستان نے، ہم تو آفیشیلی 27 اکتوبر کہتے ہیں، لیکن جو ہسٹوریکل ریکارڈز ہیں، ہندوستان کی فوج 27 اکتوبر سے پہلے ہی سری نگر آ کے پہنچ چکی تھی. بلکہ اگر ہم دیکھیں تو جو جموں میں میسیکر ہوا، جو ہم 6 نومبر کو دن بلیک ڈے مناتے ہیں، یوم شہداء جموں مناتے ہیں، وہ تو ہوا ہی ڈوگرا فورسز اور RSS کے جو گونز تھے ان سے مل کے اگست 1947 سے ہی وہ شروع ہوا ایک ڈیموگرافک چینج کرنے کے لیے. بالکل ایسے. ٹھیک، جو وادی کھلتی تھی پھولوں سے اور پھلوں سے، اس وقت اس کے دریا خون کے رنگ سے بھرے ہوئے ہیں. اچھا ظفر بھائی، ایسا ہے کہ یہ وادی جب ہم آج کل جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو خون کی بات ہوتی ہے، ظلم کی، جبر کی. میں لیکن چاہتا ہوں کہ وہ جو اس سب سے پہلے کا منظر تھا، شاید آپ کے بچپن میں کچھ آپ نے وہ مناظر دیکھے ہوں، کیونکہ تب تک وہ تحریک میں اس طرح کا عروج نہیں تھا، اور شاید وہ ظلم اور جبر بھی اس نوعیت کا نہیں تھا. تو وہ کون سے تہوار تھے، کون سے خوشیاں تھیں، وہ کون سے میلے تھے جو آپ ان گلیوں میں دیکھتے تھے؟ جیسے کہ کشمیر صوفیاء کی زمین تھی، امن اور محبت والوں کی زمین تھی. آپس میں کشمیر کی ہمیشہ الحمدللہ یہ دیکھ لیں کہ ٹوٹل ایک ہارمنی رہی ہے. بالکل. کیونکہ میجارٹی مسلمانوں کی تھی، کبھی وہ یہ غم نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے کوئی خطرہ ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں جب میں وہاں پر پڑھتا تھا، میں مدارس میں پڑھتا تھا، تو ہم صبح اٹھ کے نکلتے تھے وادیوں میں. ہمارا جو اسکول تھا وہ ایک ہل پہ تھا، تو پیدل اٹھ کے چلے گئے وہاں پر درسگاہ ہمارا بنا ہوا تھا، تو جہاں پر دونوں تعلیمیں، اسلامک بھی اور ٹریڈیشنل جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیمیں دونوں دی جاتی تھی.
ٹھیک. تو میرا بچپنا جو پرائمری اسکول ہے وہ اسی درسگاہ میں, جس کو ہم یہاں پر مدرسہ جو ہے اس میں ہوا ہے. تو کبھی یہ غم نہیں ہوتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جو بیک گراؤنڈ, کیونکہ ان دنوں میں جب انسان بچپن میں ہوتا ہے تو زیادہ پتہ نہیں ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. لیکن آہستہ آہستہ پھر پتہ چلا کہ ہندوستان اس جو ایک اسلامک ماحول کشمیر میں اس کو کس طرح تبدیل کر رہا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے جب تحریک کی ویو چلی تو جو وہاں پر کانسپریسی تھی, میں بہت چھوٹا تھا, یہ ہم ٹاکنگ اباؤٹ 83-84, تو میں آنگن میں وہاں پر کھیل رہا تھا اپنے جو میرے کزنس ہیں, کیونکہ ہماری جوائنٹ فیملی وہاں پر تھی, جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. میرے والد صاحب باہر رہتے تھے, وہ کشمیر کے سلسلے میں انٹرنیشنل لیول پہ مڈل ایسٹ میں کام کر رہے تھے 1980s سے. تو 83 میں وہ آئے اور ہم کھیل رہے تھے. وہ بچپن میں کیونکہ کرکٹ کا بڑا شوق ہوتا تھا کشمیریوں کو, پاکستان اور انڈیا کا تو میچ وہ تو کبھی ہم سے دور ہو نہیں سکتا. تو مجھے برہان کی شہادت کے زمانے تک یاد ہے کہ وہ جو انڈیا سے جشن کے جو کشمیر سے اسپیسیفکلی جو پاکستان کی جیت پر چیمپئنز ٹرافی غالباً 2017 میں ہوئی تھی, بالکل, اور اس کے بعد جو جشن مقبوضہ کشمیر میں تھا وہ, اور وہ ابھی بھی ہو رہا ہے ایسے. یہ صرف شہید برہان وانی کی شہادت تک نہیں, میں آپ کو یہ گارنٹی سے وہ ابھی بھی ہوتا ہے, بس ابھی میڈیا میں نہیں آتا ہے. تو ہم بھی اسی طرح کرکٹ کھیل رہے تھے, لیکن ہم اس کو کہتے ہیں بیسیکلی جو بال ہوتی تھی وہ کپڑے کی بنا کے اس کے ساتھ کھیلتے تھے. تو ہم سب کزن کھیل رہے تھے, تو ایک لمبا چوڑا سا آدمی آ رہا تھا کسی اور کے ساتھ, ہاتھ میں سوٹ کیس لیا, میں پہچانا نہیں, اور وہ اندر گئے تو سارے اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے. تو میں اکیلا وہاں پر رہ گیا. میں نے کہا اب میں اکیلا یہاں پر کیا کروں. تو میں بھی آہستہ آہستہ اندر گیا, تو دیکھ رہا ہوں کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے صاحب جی, اور میرے دادا بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, سب ان کو شیک ہینڈ کر رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں. تو میری پھوپھی آئی, سب سے چھوٹی والی پھوپھی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. وہ کچھ عرصے پہلے ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی وجہ سے جو نہ ملا ادھر, تو انہوں وفات پا گئی. تو انہوں نے مجھے ٹیپ کرنے کہا آپ پہچان رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہا جا کے پہلے سلام تو کرو. میں نے کہا نہیں, میں کیوں سلام کروں. کہا نہیں پہچانا کون ہے. میں نے کہا نہیں. کہ یہ آپ کے والد صاحب ہیں. میں نے کہا اچھا. یعنی میرے پیدا ہونے کے بعد ہی, کیونکہ والد صاحب سعودیہ موو ہوئے تھے. تو میں نے کہا نہیں, میں بعد میں سلام کروں. میں پھر واپس آنگن میں جا کے اب دوستوں کے ساتھ کھیلنے بیٹھا. تو کچھ چند گھنٹے ہی ہوئے تھے, ابھی میں نے ملاقات بھی نہیں کی تھی. تو میں دیکھ رہا ہوں ان کو نکلتے ہوئے, جلدی نکلتے ہوئے چلے گئے. تو پھر میں شام کو دادا کے پاس بیٹھا, تو میں نے کہا کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کو جلدی میں نکلنا پڑا, انشاءاللہ دعا کرو واپس پھر آ جائے. پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا جب 87-88 جب میری 8-9 سال کی عمر تھی, تو ہم بھی پھر وہاں سے سعودیہ شفٹ ہوئے. تو پھر پتہ چلا کہ اصل میں اس وقت آرمی آئی تھی, ان کو میرے والد صاحب کو میسج آئی تھی کہ 84 کی بات ہے یہ, ویل بیفور جو آرم اسٹرگل تھی اس سے پہلے کی بات ہے, کہ آرمی ان کو میسج آئی تھی, کوئی دوست آیا تھا کہ بھائی آپ کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے, وہ آپ کو اریسٹ کرنے کے آ رہے ہیں, تو آپ بہتر ہے آپ یہاں سے فوراً ہی نکل جائے. تو وہ بھی لمحات ہمیں یاد ہے کہ کس طرح جو کشمیریوں کے, جس طرح ہمارا گھر بکھرا وہاں پر, ٹھیک, کس طرح باقی کشمیریوں کے بھی گھر ہیں. یا اسی طرح میں نے اپنے جو دادا سے سنا ہے 65 میں جو جنگ ہوئی تھی, اس وقت ہمارے جو دادا جی تھے وہ میں نے سنا کہ ایک رنگ روڈ فورس ہوتی تھی ان دنوں میں, جی, تو وہ ان کے انچارج تھے بارہمولہ میں. تو ان کو بھی اس پہ جیل ہوئی تھی, جس کی وجہ سے پھر سارا مکان جابز وغیرہ ختم کیے گئے. تو الحمدللہ یہ جو تحریک کا جذبہ ہے, ایک سائڈ تو جو جس کو ہم کہیں تھوڑے پیس موومنٹس تھے, لیکن دوسری طرف سے جو ہمارے بزرگان تھے, انہوں نے یہ جنگ صرف 84 سے نہیں, یہ 1931 تو ہم نے مہاراجہ کے ساتھ شروع کی, بٹ 1947 سے یہ ہندوستان کے خلاف لڑتے آ رہی ہیں. یہ میں ایکچولی اس کو ریڈیکٹ کرتا ہوں, ہندوستان کے خلاف نہیں, پاکستان کے ساتھ ملنے کی جنگ تب سے چلتے آ رہی ہے. صحیح. اچھا, میں چاہوں گا کہ بارہمولہ کی جو ہسٹری ہے وہ بہت ریچ ہے, اور اسپیسیفکلی مزاحمت کے حوالے سے بہت سے نام وہاں سے آتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ان چیزہ ناموں کو تذکرہ کر رہے ہیں آج, ان کو ٹریبیوٹ بھی ہوگا یہ, کہ بارہمولہ سے جو لوگ اس مزاحمت کی تحریک میں شامل ہوئے, جو آپ کے خاندان سے تھے, اب ویسے بارہمولہ ڈسٹرکٹ سے جو لوگ اس تحریک میں آئے, ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا. یہ نمبر تو بہت بڑا ہے, اینڈ ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہم پورے 24 گھنٹے یہاں پر بیٹھے سب کا نام, لیکن جو کچھ جو کہتے ہیں نا پرسنل ٹچ,
غلام نبی صاحب وہاں پر ہیں جن کا میں نے آپ کو تذکرہ، ان کی جو حالانکہ وہ کمپلیٹلی تحریک کے ساتھ شروعات میں نہیں تھے، پھر جب والد صاحب نے تحریک میں شروعات کی تو وہ بھی پھر تحریک میں آئے، اور انہوں نے ہی مدرسے کا پہلے آغاز رکھا تھا وہاں پر نادی حال میں. تو انہوں نے بھی اپنا گھر بار چھوڑ کے تحریک میں جوائن کیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ہی وہ شہید ہوئے. اینڈ ہی از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. نادی حال سے بھی ان کا بھی جو تھا، کیونکہ وہ انہوں نے ایک سوچ سمجھ کے وہ قدم اٹھایا. ہی واز کمپلیٹلی جس کو ہم کہیں نا ایک نان ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ سے تھے، فارمر تھا، لیکن اتنی سوچ سمجھ تھی کہ ہمارا حق کیا ہے، ہمارا جدوجہد کیا ہے، اور ایجوکیشن کی امپورٹنس کیا ہے. گورنمنٹ اسکول کھڑا نہیں کیا، کوئی انگلش میڈیم یا ماڈرن اسکول نہیں، بلکہ ایک مدرسہ انہوں نے شروع کیا تاکہ اسلام کی تعلیم اور جو اس کا کیا کہتے ہیں شعور، جو آئیڈیالوجی ہے ریالٹی، وہ اس ایریا میں فلورش ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو اسی طرح بہت سارے ہیں، ڈار صاحب ہے، اشرف ڈار، شہید اشرف ڈار صاحب ہے، یا جماعت کے کتنے سارے وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں. اینڈ ٹو بی آنیسٹ نام لینا از گوئنگ ٹو بی کوائٹ چیلنجنگ ایٹ دس پوائنٹ. چلے آپ نے ابتدا وہاں سے کی، بچپن وہاں پہ گزارا، پھر یو کے اور پھر آکسفورڈ. یہ سفر محض تعلیمی سفر تھا یا اس کے پیچھے کوئی تحریکی سوچ کا فرما تھی آپ کی؟ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کر رہا ہوں کہ ہمارا جو خاندان ہے ہمیشہ تحریک کے ساتھ وابستہ رہا ہے، اور اس میں ایک ہی ہمیشہ پوائنٹ رہا ہے کہ دیٹس ہماری آئیڈیالوجی از این اسلامک آئیڈیالوجی. تحریک اگر ہماری ہے تو وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے. بالکل. یہ الحمدللہ جس طرح کہ میں نے کہا کہ ہمارے دادا بھی 1965 میں اس میں شامل تھے، جیل بھی انہوں نے کاٹی، پھر والد صاحب بھی اس میں شامل ہوئے. وہ جلائے وطن 1983 سے ہیں ابھی تک. ہمارے دادا بھی وفات پا گئے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہی، دادی بھی، پھپھی بھی، پھپھا بھی، 2 پھپھیاں ہماری، وہ بھی کسی کو نہیں دیکھ پائیں. اب تو ٹوٹلی نئی جنریشن آئی ہے جو شاید والد صاحب جن کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ والد صاحب کو جانتے ہیں. لیکن ایک چیز ہمیشہ ہماری رہی ہے کہ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو جو میری جرنی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بلیسنگ ہے. میرے والد صاحب جو ہے، میں یعنی آج کل تو ہم انگریزی ٹرم یوز کرتے ہیں فل ٹائم پارٹ ٹائم، لیکن ان کی ساری زندگی ڈیڈیکیٹڈ رہی ہے تحریک کے لیے. تو گھر کی طرف بڑا ہی کیا کہیں ہمارا سارا خاندان اس میں وابستہ تھا کہ گھر کی طرف زیادہ دھیان نہیں تھا کوئی. تو پھر میں میٹرک کر رہا تھا تو مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اس میں بھیجی. تو اسکول کی طرف سے مجھے ٹرپ ملا یو کے جانے کا. تو یو کے پہنچا تو وہاں پر والد صاحب کے جو تحریکی دوست ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہاں پر کیوں نہیں پڑھ رہے؟ میں نے کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹرائی کر لیں، دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. تو میں گیا، 1-2 کالجوں سے ملاقات کی، تو دونوں کالجوں نے الحمدللہ مجھے اسکالرشپ دے دی فل. تو مجھے لگتا ہے کہ میرا کام، میرے والدین کی دعائیں، ان کی جو قربانیاں ہیں اور جو لوگوں کی دعائیں ہیں، یہ میرے سفر میں ہر جگہ کیا کہتے ہیں اسی کی وجہ سے ہے کہ اگر میں آج کچھ چاہے، پھر میں نے برمنگھم یونیورسٹی میں بیچلرز کی، آکسفورڈ بھی کیا الحمدللہ، اور جو جابز بھی وہاں پر میں نے کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے ان دعاؤں اور قربانیوں کی وجہ سے. لیکن جہاں جہاں پر بھی میں گیا ہوں وہاں پر میں نے ہمیشہ ایک ایلیمنٹ دیکھا جو تڑپاتا ہے انسان کو کہ نہیں، تحریک کی آواز کو میں نے آگے بڑھانا ہے. ایون مجھے یاد ہے کہ جب میں یو کے موو ہوا تو کالج میں جہاں پر مجھے یہ اسکالرشپ ملی، تو حالانکہ میرا یعنی نیا تھا، جان پہچان بھی نہیں تھی زیادہ، تو شروعات میں ہی ہمارا ڈبیٹ شروع ہونے لگا، انڈیا ورسز پاکستان، سکھس ورسز مسلمس. اچھا. تو وہ جیسے کہ کھینچ کے لایا کہ بھائی یہاں پر بھی اگر تم نے کرنا ہے تو اس بات پہ ضرور کرنی ہے. ان دنوں میں 98 کی بات ہے یہ. تو میں برمنگھم کالج میں کرتا تھا جہاں کی پاپولیشن جو اسٹوڈنٹ شپ تھی وہ زیادہ سکھوں کی تھی، اس مسلمانوں کی کم تھی اور انگریزوں کی تھی. تو ان کو آپس میں ڈبیٹ چھڑ گئی، مسئلہ کھڑا ہوا تھا گولڈن ٹیمپل انسیڈنٹ پہ. بالکل. تو وہاں پر ان دنوں میں اتنا خیر لا آرڈر تو تھا، ہمیشہ تھا، لیکن اتنا بھی تو یہاں سے بھی مشٹیں نکلنے لگی اور یہاں سے بھی ہاتھ اٹھنے لگے. تو
پھر مجھے بلایا گیا تو اور وہاں پر پھر میں نے ہسٹری کے اوپر میں نے کہا کہ اس طرح تو جو وہاں پر خالصتان کے سکھ ہیں وہ وہاں پر تھے اینڈ دے کائنڈ آف ایگریڈ. تو جہاں پر بھی الحمدللہ میں گیا کوئی نہ کوئی ٹاپک ایسا رہا بچپن میں کہ جو مجھے تحریک کی طرف ہمیشہ کنیکٹ کرتے ہی رہا. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں, جیسے مقبوضہ کشمیر, آپ بارہمولہ میں جب رہتے تھے تو یقیناً سوچ کا زاویہ بالکل مختلف ہوتا ہے. دن رات ظلم دیکھتے ہیں اور چیزوں کو ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں جتنا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں, دنیا دیکھتے ہیں, دنیا بدل جاتی ہے, چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدلتا ہے. تو آپ کا جو تحریکی جذبہ ہے جب آپ یو کے میں شفٹ ہوئے, یا آج یا اس زمانے میں بچپن میں جو تحریک کا جذبہ تھا اور جو آج تحریک کا جذبہ ہے, اس میں کیا فرق, کیا تبدیلی محسوس کی؟ مطلب ایک ٹائم تھا کہ وہ آپ کو اپنے گھر کا مسئلہ لگتا تھا, اب اسے آپ گلوبلی ایڈریس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو کیا فرق ہوا تب سے لے کے اب تک آپ کی اس پورے تحریک کی جو سوچ تھی, مزاحمتی, اس میں؟ بالکل صحیح, بات بالکل آپ کی آئی تھنک اٹس ٹو دا پوائنٹ. جب انسان بچپن میں ایک تحریکی گھر میں پیدا ہوتا ہے اور گھومتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ واقعی گھر کا مسئلہ ہے, یہ میں نے چلانا ہے. ایسے ہی جب تک اس کو خود ایک اندر کا وہ جذبہ جب تک وہ کھڑا نہ ہو جائے. ایون یو کے میں آ کے میں وہاں پر جو ہمارا کشمیر کا کام تھا, وہاں پر ڈاکٹر ایوب ٹھاکر صاحب تھے, تو میں ان کے ساتھ مل کے کشمیر کا کام کرتا تھا. بٹ اٹ واز لائک میں نے کام کرنا ہے, ٹھیک, یہ ہمارے گھر کا ہے, کرنا ہے. چیریٹی کا, کشمیر کی چیریٹی کا کے ساتھ میں کام کرتا تھا ادھر, اور بیچ بیچ میں جو پروگرامز ہوتے تھے وہاں پر, چاہے وہ کیا کہتے ہیں ہم پروٹیسٹ ہیں انڈین ایمبیسی کے باہر, یا پارلیمنٹ جانا ہوتا تھا پروگرامس میں, وی یوز ٹو آلویز اٹینڈ اٹ. بحث کہ بھائی میں کشمیری ہوں, تحریک کے ساتھ وابستہ ہے. انٹل پھر والد صاحب ایوب صاحب فوت ہو گئے ان 2004, اور والد صاحب کو وہ ریسپانسبلٹی یو کے کی بھی لینی پڑی. تو آہستہ آہستہ اور انوالومنٹ ہوئی, لیکن یہ ایسا ہی تھا کہ بھائی میں نے تحریک کے ساتھ کام کرنا ہے. بٹ ان 2016 حالات بہت چینج ہوئے. 2014 میں کشمیر گیا جب وہاں پر فلڈنگ آئی. 2014 یا 2000 سوری اس سے پہلے 2006 میں, ٹھیک ہے, جب ارتھ کوئک ہوا. 2005 کے اینڈ پہ ارتھ کوئک ہوتا ہے, اکتوبر 2005 پاکستان میں بھی کافی تباہی ہوئی. بالکل. تو ارلی 2006 میں مجھے چانس ملا ہالیڈیز میں, میں نے سوچا کہ میں کشمیر جا کے دیکھ کے آ جاؤں کہ وہاں پر کیا اس وقت چل رہا ہے. اینڈ آئی کلیئرلی ریممبر میں بارہمولہ پہنچا, نانیہال میں بیٹھا, تو جو میرا کزن ایک تھا وہ اس وقت ایک چیریٹی کے ساتھ, گرین لیف وہاں پر چیریٹی تھی جو اس ایریا میں کام کر رہی تھی, تو ان کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے, اور اس کا ایریا وہ اوڈی ایریا دیا گیا تھا, لائن آف کنٹرول جو افیکٹڈ تھا. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے یار میں دیکھنا چاہتا ہوں افیکٹ کیا ہوتا, ہو سکتا ہے کہ ہم یو کے سے کوئی ایڈ ویڈ بھیجوائیں. اس نے کہا نہیں, یہ کنٹرولڈ ایریا ہے, یہاں پر نہیں جانے دیتے, یہاں پر یہ اٹس لائن آف کنٹرول. میں نے کہا کچھ تو کرو, آپ ان کو کہو میں یو کے سے آیا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے, میں بس دیکھنا ہے. تو اس نے اپنے ڈائریکٹر سے بات کی, تو ڈائریکٹر نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں, آپ کہو اس کو آنے کے لیے. تو وہاں پر پہنچ کے اگر انہوں نے اجازت دے دی تو ٹھیک ہے, اگر نہیں اجازت دی دین ہی ول ہیو ٹو اسٹے نیچے آن دا گراؤنڈ لیول. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں رسک لے لی. تو وہاں پر پہنچا, اللہ تعالیٰ نے کیا, تو انہوں نے وہاں پر جب جو سیکورٹی ایریا ہے وہاں پر اندر جانے سے پہلے روکا, کہا کہ آپ کے پاس پرمیشن نہیں ہے. تو میں نے ان کو یو کے کا آئی ڈی کارڈ دکھایا, اور میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھی. میں نے کہا دیکھا میں یو کے سے آیا ہوں, میں بس اسیس کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کیا تباہی ہوئی ہے, تاکہ اگر کچھ ایڈ وغیرہ ہم وہاں سے بھیج سکتے ہیں تو ہم بھیج دیں گے. انہوں نے کہا نہیں پہلے ہم ٹھہرو, ہم اندر سے پتہ کر کے آئے. تو لگ بھگ گھنٹہ مجھے انتظار کروایا. تو گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا ہم آپ کو اندر جانے دیں گے, بٹ یو ہیو ٹو اسٹے ان دا ویہیکل. اگر آپ ویہیکل سے باہر اترے تو ہم آپ کو گولی مار دیں گے. اچھا. میں نے کہا مجھے منظور ہے, میں سائڈ پہ بیٹھوں گا, میں ویہیکل سے ہی اسیسمنٹ اپنے لے لوں گا. تو یہ جو ویہیکل تھی گرین پیس چیریٹی کی طرف سے, ان نے گیا آگے جا کے, میں دیکھی بڑی ڈسٹرکشن دیکھی, مکان ٹوٹے ہوئے تھے. ایک چھوٹا بچہ لٹرلی مائٹ ہیو بین اباؤٹ 4-5 ایئرز اولڈ, وہ رو رہا تھا, اس کے پاس کوئی نہیں آیا. ساتھ میں ہی اور 2-3 مکان تھے, تو یہ وہاں پر رکا, اور وہاں پر کسی بندے کو اس نے بلایا اور سارا سامان گاڑی سے اتار کے اس کو حوالے کر دیا. میں چپ ہوا, میں نے کہا چلو ان کا اپنا کام ہوگا. تو پھر گاڑی میں بیٹھے آگے چلے, تو پھر یہی سلسلہ ڈسٹرکشن, سب کو نہیں, اس نے ایک بندے کو. میں نے کہا یہ کیا آپ خود کیوں نہیں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ نے کہا نہیں,
ہمیں یہاں پر آرمی نے بہت وارن کیا ہے کہ جو بھی ایڈ آئے گا یہ آپ نے صرف ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن کا ہم آپ کو نام دے دیں. اور یہ موسٹلی اس ایریا کے سرپنچ ہے. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس طرح یہ آرمی یہاں پر کنٹرول رکھنا چاہ رہی ہے کیونکہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر کراسنگز بہت ہوتی تھی. ٹھیک، جب سرپنچ ان کے ہاتھ میں آ جائے تو گاؤں ہاتھ میں آ جائے گا. سو دیٹ واز اے اسٹریٹجی یوز. میں نے کہا اچھا کائنڈ آف ایکسپیکٹ. واپسی آیا تو گاڑی کو روکا گیا اینڈ آئی واز کالڈ ان ٹو دا کیمپ. وہاں پر کمانڈنگ آفیسر ان کا تھا گرپریت سنگھ، آئی اسٹل ریممبر ہم. تو بلایا، انٹروڈکشن ہو گئی. بڑا ٹینٹ، لل بٹ بگر اس کا ٹینٹ تھا اور پیچھے سے لگا ہوا تھا. تو اس نے ڈرنکس کر رہے. میں نے کہا میں ڈرنک نہیں کرتا ہوں، تھینک یو ویری مچ. تو اس نے کہا کیا دیکھا آپ نے؟ تو آئی ٹولڈ. میں نے کہا یار یہ بڑی یہاں پر اسسمنٹ ہے، اس سے بہتر رہتا کہ یو ایکچولی پرووائڈیڈ این اوپن ایکسیس ٹو ریکگنائز NGOs تاکہ سب کا ہو جائے گا. نہیں، ہمیں نہیں کرنا ہے. تو آہستہ آہستہ بات وہیں کہتے ہیں نا کہ ملے کی دوڑ مسجد سے، تو ہماری بھی وہی دوڑ، ہم نے سیدھے تحریک کے اوپر ٹاپک شروع ہو گیا. صحیح. تو میں نے کہا یہ فائدہ کیا ہے اتنا ملٹری پریزنس کا؟ اس نے کہا یہاں پر بڑی ٹیررزم ہو رہی ہے، کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے. تو میں نے ہنستے سے میں نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے بھی یہاں پر کراس بارڈر ٹیررزم ہو سکتا ہے؟ باہر سے کون آگے کرے؟ نہیں پھر نہیں اتنا نہیں ہو رہا ہے، بہت کم ہوا ہے. آپ دیکھ لیں چینج ہوا ہے. پہلے اگر کانوائے چلتی تھی ہم کسی کو نہیں چلنے دیتے تھے. اب آپ دیکھ لیں کانوائے کے ساتھ سویلین گاڑیاں بھی ہم چلنے دیتے ہیں. تو ہمارے تاثر، میں نے کہا لیکن یہ کب تک چلے گا؟ جب تک ہم ٹیررزم کو ختم کر لیں. میں نے کہا ٹیررزم آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی خود ہی کہا دیر از اے منیمم انکرجنس فرام آؤٹ سائڈ. تو اگر یہ اندرونی جذبہ ہے دیٹس ناٹ ٹیررزم، دیٹس اے ڈیمانڈ. بالکل. اس نے کہا نو دیر از نو ڈیمانڈ، دس از ٹیررزم اینڈ دیر آر 3 key elements ٹو دس ٹیررزم. یہ ختم ہو جائیں تو یہاں پر یہ سارا ختم ہو جائے گا. میں نے کہا وہ کون سی ہے؟ تو پہلا نام اس نے گیلانی صاحب کا لے لیا، سید علی گیلانی پر. جی. کہا یہ ختم، یہاں کی تحریک ختم. صحیح. میں کہا ٹھیک. دوسرا کہا حزب المجاہدین، حزب المجاہدین ختم، یہاں پر یہ ختم. میں کہا ٹھیک. تیسرا جماعت اسلامی. صحیح. آنیسٹلی دیز ور ہز 3. نے کہا یہ 3 چیزیں ختم، یہاں کی تحریک. میں نے کہا اور کوئی بھی نہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا وہ آواز ہے، یہ پاور ہے اور یہ سوچ ہے. ایسا ہی. جب تک یہ 3 ختم اور ہماری اسٹریٹجی چل رہی ہے ان 3 کو. میں کہا دیکھیں آپ کچھ بھی کریں یہاں کے DNA میں یہ بسا ہوا ہے. بالکل. اینڈ ہز رپلائی واز نہیں کشمیری ہندوستان کے ہیں. میں کہا ویری گڈ. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیری ہندوستان کے ہیں، لیٹس ہیو اے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. پاکستان کا بھی منہ چپ ہو جائے گا، دنیا کا بھی منہ چپ ہو جائے گا. اگر کشمیری نے کہا نہیں کشمیری کبھی ہندوستان کا ووٹ نہیں دیں گے. میں کہا ابھی آپ نے کہا کشمیری ہندوستان کے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کشمیری ووٹ نہیں دے گا ہندوستان کو. میں کہا یہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. اینڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ ہی رین آؤٹ آف آنسر. سر اس کا جو جواب اسٹیٹمنٹ مجھے تھا، میں کہا دیکھیں ظفر صاحب، وہاں پر میرا جو آفیشیل ڈاکیومنٹ اس پہ تھا ظفر الاسلام احمد. اس نے کہا ظفر صاحب یہ وہ ایریا ہے ویئر آئی ایم دا گاڈ. اچھا. If I like, I can shoot anyone and throw him down the hill and claim he was crossing. And if I let somebody go, I'll let him go. یہ تھریٹ ڈائریکٹلی میرا جو کزن تھا لٹرلی مجھے چونٹیاں لینے، اس نے یہاں سے نکلو. My answer to him at that time was، میں نے کہا دیکھیں میں مسلمان ہوں، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لکھی ہے. بالکل. جہاں میری موت لکھی ہے وہ آنی ہے، اور جہاں نہیں لکھی ہے وہ نہیں آئے گی. اور جہاں تک رہا کشمیر کا مسئلہ، جب تک کشمیری خود ڈیسائیڈ نہ کریں their ultimate faith in future، تب تک یہ مسئلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اینڈ بیٹر ہے کہ پیسفلی ہو جائے rather than something else. That was my first awakening on I think کہ بھائی ہیومینیٹیرین ایڈ بھی اگر ہمیں قابض دے رہا ہے، یہ بھی اپنے فائدے کے لیے دے رہا ہے. اسے پتا ہے کہ یہ ہار چکا ہے لیکن تب بھی فورسفلی آکیپائی کر رہا ہے.
I think that was sort of a starting point جب کہ میں نے اس کو تھوڑا سا کہتے ہیں نا ایک اونرشپ. اینڈ آئی تھنک 2014 میں گیا, اگین آئی سین دا فلڈز ان دیر. لیکن 2016 میں شہید برہان وانی کے بعد, کیونکہ اپ ٹو 2016 آئی واز مور انوالوڈ ان ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ, ہیومن رائٹس آف کشمیر ایشو. کوئی بھی پروگرام ہوتا تھا ہیومن رائٹس کے حساب سے, ہیومینیٹیرین کے حساب سے, آئی یوزڈ ٹو بی دیر. جہاں پر ہماری چاہے یونیورسٹی میں لیکچرز ارینج کر لیے, سوشل کلبس جو ہماری یونیورسٹی کلب یو ساکس جو ہے نا یونیورسٹی کلب کالج یونین جو ہمارا ادھر تھا, تو ان کے ساتھ پروگرامز وغیرہ رکھتے تھے. یا 2003 میں آپ دیکھ لیں وہاں پر اینٹی وار کوئلیشن شروع ہوئی. ٹھیک, آئی واز ایکچولی ہیڈنگ دیٹ ان مائی یونیورسٹی, بٹ اگین اٹ واز مور آن دا ہیومینیٹیرین سائڈس, کیونکہ عراق کے اوپر حملہ ہونے والا تھا, ساتھ میں ہیومینیٹیرین. بٹ ان 2006 یہ ایک مجھے تھوڑی سی ریئلائزیشن ہوئی کہ بھائی اگر ہمارے جو بزرگ, ہمارے والد, ہمارے دادا یا باقی جو بزرگان ہیں, انہوں نے اگر ایک تحریک شروع کی ہے, کیوں شروع کی ہے؟ ہمیں تو لگتا تھا بچپن میں کہ بھائی اٹس آل سیف, کیونکہ میں اسکول جاتا تھا, اسکول سے واپس آتا, ہمارے اپنے باغ تھے, ٹھیک سے وہاں پر پھل پھولے باغ بہت بڑے بڑے لمبے تھے, الحمدللہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی. لیکن ایک ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل لیول اور انسٹیٹیوشنل لیول پہ جو ہو رہا تھا وہ بچپن میں ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن ہمارے بزرگوں کو آ رہا تھا. بالکل. اب اس کی جو کیا کہتے ہیں ہوا, that was the first hand experience. پر ان 2016 جب شہید برہان وانی کو شہید کیا گیا اور کشمیر میں پورے سال کے لیے کرفیو لگا, اگین آن دا ہیومینیٹیرین سائڈس. اب ہندوستان نے تو کبھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو ایڈ دینا اوپنلی نہیں کیا, تو ہماری جتنی بھی اب جو چینلز ہوتی تھی, کوئی دوست جاتا تھا اس کے ہاتھ میں کچھ بھیجتے تھے, ٹھیک, چاہے ایکسٹرا لگیج لے کے یا کیش پوائنٹ اور وٹ ایور اٹ واز, وی یوز ٹو یوز ڈفرنٹ میکینزمس ٹو گیٹ این ایڈ ان ٹو کشمیر. بٹ 2016 میں تو ہندوستان نے وہ سارا بند کر دیا. اینڈ آئی ریممبر ون آف آور کلوز والنٹیئرس, میں بیٹھا ہوا تھا آفس میں اور مجھے فون کال آئی, تو میں پہلے اگنور کیا, سیکنڈ فون کال بھی میں نے اگنور کی, تھرڈ فون کال میں نے آنسر کیا, میں نے کہا شاید کوئی ضروری ہے, اور وہاں سے صرف مجھے چیخیں سنائی دی. تو میں چلا, تو میں نے کہا کیا ہو رہا ہے, کون ہو؟ میں سر شاید اس کو شاید پکڑا گیا ہے ان نے. اینڈ تھوڑی دیر کے بعد چیخیں سنا, یہ سن لیں آپ, یہ ہماری ایک بہن ہے جو پریگننٹ تھی اور یہاں پر ہمارے پاس اینستھیزیا نہیں ہے اس کو سی سیکشن کرنے کے لیے, تو اس کو اینستھیزیا کے بغیر ہم سی سیکشن کر, ورنہ یہ مر جائے گی. میں نے کہا یار یہ تو تعاون ہے. اینڈ دس از ویئر میں نے کہا نہیں, وی نیڈ اے وائس دیٹ کین پورٹری دا ٹروتھ جو ہندوستان اس وقت کشمیر میں کر رہا آن این انٹرنیشنل لیول. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز دا ریئلی دا پوائنٹ جو میں نے کہا نہیں, دس از مائی کوز, دس از مائی ایشو, دیز آر مائی پیپل. ظفر صاحب یہ بتائیں کہ عالمی فورمس پہ بات کرتے ہوئے, یو این ہو, یورپین پارلیمنٹ ہو, وہاں کے اسٹڈی سرکلز ہو, آپ بات کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کی قوم یا باقی دنیا کے جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں وہ سیریس لیتے ہیں آپ کی بات کو؟ اگر لیتے ہیں تو کس حد تک, اگر نہیں لیتے تو کیا کمی باقی ہے ابھی؟ دیکھیں جہاں تک ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, جو انفارمیشن ان تک پہنچتی ہیں, دے ڈو ٹیک اٹ سیریس ٹو اے سرٹن لیول, لیکن ہر ملک کے اپنے اپنے مفاد ہیں. یو کے کا اس وقت اگر آپ دیکھ لیں جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن کہتا ہے اور جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر اس وقت لٹکا ہوا ہے, اینڈ لیٹس بی آنیسٹ دے ور دی مین کلپریٹس آف دس ڈسپیوٹ, یونائٹڈ کنگڈم, اینڈ یٹ دے کلیم ٹو بی اے چیمپئنس آف دا ہیومن رائٹس. جہاں تک ہیومن رائٹس کا ہے, ان کے پاس ہیومن رائٹس وائلیشن ٹیکنگ پلیس ان کشمیر is as equal to a human rights violation taking place in any other country. ٹھیک, کیونکہ ان کے ساتھ ان کے لیے ہم دور ہیں, یہ ایک ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. They perceive this as a territorial issue between India and Pakistan. صحیح, کیونکہ ان کے لیے اس میں فائدہ ہے. جب تک ہندوستان پاکستان کی جنگ چل رہی ہے وہ بینیفٹ ادھر ادھر ہو رہا ہے. میری ایک ہمیشہ کہاوت ہے, میں ہر ایک کو کہتا ہوں, آزادی دی نہیں جاتی ہے, آزادی لینی پڑتی ہے. بالکل صحیح.
And the people who can really make an impact on this, it is not Britain, it is not United Nations, it is not America, it is Pakistan. Okay. کیونکہ مسئلہ کشمیر کا نہیں ہے, مسئلہ پاکستان کا ہے. صحیح. It is not just a human rights issue. سر ہیومن رائٹس وائلیشن اس حد تک بڑھ جانا کسی بورڈ پہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کشمیریوں کے حوصلوں کو پست کرتا ہے. اور اسپیسیفکلی جو برہان کی شہادت کے بعد جو میرے آلموسٹ 1000 دن کا کرفیو دیکھا اور انٹرنیٹ جو ہے وہ بلیک آؤٹ رہا, میڈیا بلیک آؤٹ ہے, اور آج بھی کشمیر سے صرف وہی خبر سامنے آتی ہے جسے بھارت دکھانا چاہتا ہے. اور بہت سے ایسے رابطے تھے مقبوضہ کشمیر کے اندر میرے ساتھ بھی کہ جن سے اب میرے بھی سالوں سے کوئی رابطے نہیں ہیں. تو کبھی کبھی مجھے یہ حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید کشمیریوں کے حوصلے پست ہو رہے ہیں ان سارے اقدامات سے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ I think it could not be much wrong than that. میں اس طرح کہوں گا اسٹرانگلی ورڈز میں, اس سے غلط بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. صحیح. یہ میں ایز اے مقبوضہ کشمیری کہہ رہا ہوں جس کے رشتہ دار ادھر ہیں. ٹھیک ہے, پھوپھا میرے شہید ہوئے ہیں, میرے والد صاحب جلائے وطن, میرے دادا جیل میں تھے. ہمارے خاندان میں کتنے ہی اس میں انوالو ہیں. ہمارے خاندان کا چھوٹا جو مقبوضہ کشمیر اس وقت سارے انوالو ہیں. بحث مقبوضہ کشمیر میں آپ کو اس سے بڑھ کر غلط فہمی کہیں نہیں ہو سکتی ہے. کشمیریوں کا حوصلہ نہ کبھی پست تھا نہ پست ہوا ہے. اینڈ I'll come to the point. And I think یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے, میں نے ادھر ہائی لائٹ کرنا ہے. ہماری جد و جہد, جس طرح میں نے کہا, ہندوستان کے خلاف اور غلط کے خلاف 1931 سے, ہندوستان کے اللیگل قبضے کے خلاف 1947 سے چلتے آ رہی ہے. یہ 84 سے شروع نہیں ہوئی ہے. اتار چڑھاؤ آیا ہے اس میں, گیا ہے اس میں, کتنی جنگیں ہم نے لڑی ہیں, لیکن یہ جذبہ ہندوستان سے آزادی لینے کا اور پاکستان سے الحاق ہونے کا یہ ہمیشہ رہا ہے. جماعت اسلامی کو ابھی ہی بین نہیں کی گئی, ان کو 75 میں بھی بین کیا گیا تھا. میسکر ابھی بھی نہیں ہوا, 47 میں بھی ہوا ہے. بالکل ہوا ہے. 65 میں بھی شہدا ہوئے ہیں. 80s میں بھی مائگریشن ہوئی. بالکل ٹھیک. اس وقت یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ, ہیڈ پوائنٹ ہوا. یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ایک مقبوضہ کشمیری کے لیے, ٹھیک, جس مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں, اس سے اگر 10,000 گنا زیادہ بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہندوستان ہمارے ساتھ کریں, ہمیں قبول ہے, لیکن ہندوستان کے ساتھ الحاق نہیں. صحیح. اگر اس وقت ایک تاثر ہندوستان پیدا کر رہا ہے کہ کشمیر میں سارا نارمل ہے یا کشمیر میں اس طرح کی بات نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, کھل کے ذرا بارڈر کھول دیں, انٹرنیشنل NGOs اور جرنلسٹ کو تو اندر آنے دیں. اس وقت اگر مقبوضہ کشمیر کی آواز باہر نہیں نکل رہی ہے, وہ اس لیے نہیں کہ وہاں پر آواز نہیں ہے, وہ اس لیے کیونکہ ہماری آوازوں کو بند کیا گیا ہے, ہمارے میڈیا کو فلٹر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, انٹرنیٹ کو فلٹر کیا جاتا ہے. جو اصل جذبے ہیں وہ باہر نہیں آ پا رہے ہیں. جیلوں میں بند کیا ہماری ساری لیڈرشپ کو, آسیہ اندرابی, فختو صاحب کو, مسرت عالم صاحب کو, یاسین ملک صاحب کو بند کیا گیا ہے. ٹھیک, مساجدوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے, ہمارے اسکولوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے. وہاں پر آپ, مجھے یاد ہے بچپن میں ہم پڑھتے تھے علامہ اقبال کی لپے آتی ہے تو بن کے تمنا میری, یہ ہماری پہلی پریئر ہوتی تھی صبح اسکول جاتے ہی. اب وہاں پر یہ نہیں ہے, وہاں پر انہوں نے جو ہالیڈیز کیے ہیں وہ دیوالی کا کیا ہے, وہ دشہرا کا کیا ہے, اور یہ ایک مینڈیٹری ختم کیا ہے. جو ہمارے مدارس سے جو اسلامک تعلیم جن کو دیا جا رہا تھا, جہاں سے دیا جا رہا ہے, ان کو بند کیا گیا ہے. 200 مدارسوں کو بند کیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ, اور میں بڑی افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے اس طرح کا ایک پرسیپشن لینا, جو میں یہاں پر 2 دن ہی ہوئے ابھی مجھے یہاں پر آئے ہوئے ہیں, یا جو پچھلے ٹرپ میں, آئی تھنک یہاں پر میں نے لوگوں میں زیادہ مایوسی دیکھی کمپیئر ٹو مقبوضہ کشمیر. ایسا ہی ہے, موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک, مقبوضہ کشمیری کے پاس اس وقت آواز نہیں ہے کیونکہ اس کی آواز دبائی گئی ہے. ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے. And I openly advocate this. The United Nations articles allow us to use whatever means, جو بھی ہمارے پاس means ہوں,
to legally fight the illegal occupation. ہمارے پاس وہ مینز نہیں ہے. ہمارے پاسپورٹس وہاں پر لوگوں کے بند کیے جاتے ہیں کہ وہ باہر نہیں آ پا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں جو باہر بھی اس وقت ہیں, چاہے میں ہوں, فائز صاحب ہیں, میر صاحب ہیں, ہمارے والد صاحب ہیں, ہمارے اوپر نظریں, ہمارے اوپر جس طرح ہندوستان نے پاکستان میں آ کے 12 لوگوں کو شہید کیا, کینیڈا میں جا کے سکھ ایکٹیوسٹ کو شہید کیا, اسی طرح مقبوضہ کشمیریوں کو بھی باہر اس وقت پیچھا لگا ہوا ہے. بٹ اسٹل ہماری آواز الحمدللہ پست ہے, ہمارے حوصلے پست ہیں ڈے بائی ڈے. اسپیشلی جو مئی میں انکرشن ہوئی, پہلے تو مقبوضہ کشمیری کو یہ لگتا تھا کہ شاید مسئلہ کشمیر بک گیا ہے, لیکن مئی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پاکستان کو فتح دی, ہمیں فتح دی, ٹھیک, دیٹ ہیز چینج the perspective and the hopes not of just مقبوضہ کشمیریوں کے but پوری دنیا کے جو پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. اینڈ آئی تھنک کہ ہم اس کو نریٹ کریں کہ کشمیر میں حوصلہ کم ہے, نہیں, ہمارے پاس ریسورس کم ہے, ہماری آواز دبی ہوئی ہے, حوصلہ نہیں, حوصلہ ہمیں ڈبل ہے, اور ہوپ, امید اس سے ٹرپل ہے. ظفر بھائی 370 کا خاتمہ ہوتا ہے, اس سے پہلے تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انڈیا پاکستان کے مابین ایک تنازع ہے, یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. لیکن 370 کے خاتمے کے بعد جب سے 370 ختم ہوا, آپ نے بھی جو باتیں کی کہ اب یہ محض زمین کا تنازع نہیں بچا یا انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں بچا, اب یہ شناخت کی, ثقافت کی اور بیسک ریلیجن جو اسلام کی آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر ایک پراپر ایک اس کے اگینسٹ ایک وار شروع ہو چکی ہے. تو آپ کیا لگتا ہے کہ یہ اس ماحول کے اندر کشمیری کیسے سروائیو کرے گا, اور یہ جو جبر کی اتنی طویل ایک رات شروع ہوئی ہے اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. انفارچونیٹلی اس میں یہ ہوا کہ اس کی جو نیریٹو اور پروجیکشن تحریک کی جو ٹائم لائن ہے, بہت دفعہ اس میں چینج آ گئی. ہماری تحریک کبھی آرٹیکل 370 کے لیے نہیں تھی, بالکل ہیومن رائٹس وائلیشن کے خلاف نہیں تھی, ایکول رائٹس کے خلاف نہیں تھی. ہماری تحریک ہمیشہ سے فریڈم کے لیے رہی ہے, صحیح, ایکسیشن ٹو پاکستان کے لیے رہی ہے. کیوں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہمیشہ ایک ریلیجس تحریک رہی ہے, صحیح, اس میں کوئی ڈاؤٹ. انفارچونیٹلی انٹرنیشنل لیول پہ اس سے نریٹ ڈفرینٹ ٹائمز پہ ڈفرینٹ وجوہات پہ کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ شاید ہیومن رائٹس وائلیشنس کے خلاف ہے یا آرٹیکل 370 کے لیے ہے. نہیں, ہم تو ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہی نہیں ہیں. اب وہ آرٹیکل 370 رکھے یا نہ رکھے, ہمیں ان کے کانسٹیٹیوشن سے کیا فرق پڑتا ہے. ہماری تحریک آزادی کے لیے, اگینسٹ اللیگل آکوپیشن ہے, ناٹ فار ایکول رائٹس, ناٹ فار, اور یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے ہی خلاف رہی ہے. جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا, 47 میں جو میسکر ہوا وہ مسلمانوں کا ہی ہوا. بالکل ایسے. اس وقت بھی وادی میں 84 سے آپ دیکھ لیں, مارے جا رہے ہیں تو مسلمان مارے جا رہے ہیں. اگر دہلی میں کسی پنڈت کو پکڑا ہوتا اس کا تو نام بھی نہیں آتا, لیکن مسلمان کا نام لگا ہوا ہے تو سارے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک, اگر کشمیری ہے تو پنڈتوں کو کیوں نہیں اس میں کیا جا رہا ہے؟ یہ جد و جہد ٹوٹل کشمیری مسلمانوں کے خلاف ہے, ان کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے. کیونکہ جب تک وہ آئیڈیالوجی, جب تک ہمارا کیا کہیں اس کو, ہماری انٹینشنز, ہماری نیت اور ہمارا آبجیکٹو اسلام ہے, تب تک ہمارے ساتھ ہندوستان تشدد کرتا رہے گا. آپ کا جو اس کا دوسرا سوال تھا کہ اس کو آگے ہم کس طرح بڑھائیں, یونٹی از مسٹ. پہلی یہ کلیئرٹی آف آبجیکٹو. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ 370 کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے, نہیں, ہمیں کلیئر ہے, ہمیں ڈرنا نہیں ہے. وی آر فائٹنگ فار فریڈم فرام این ایلیگل آکوپیشن. یہ ہم نے کلیئر نیریٹو آگے پروپیل کرنا ہے. ہم پیسفلی چاہتے ہیں انڈر UN ریزولوشن. اس میں ایک بات ہے کہ آپ جیسے دوستوں کے ہوتے ہوئے, آپ UK میں بھی ہوتے ہیں, آپ جیسے دوست امریکہ میں بھی موجود ہیں, دیگر ممالک میں بھی موجود ہیں, جو بات کرتے ہیں, ان سب کے ہوتے ہوئے کشمیر کی جو فریڈم سٹرگل ہے, فریڈم آرم سٹرگل میں جسے کہوں گا, جو مزاحمتی تحریک گن کے ساتھ شروع ہوئی 89 کے اندر باضابطہ طور پر, ایک زمانے تک وہ فریڈم فائٹرز تھے, وہ ہیروز تھے, پوری دنیا کے لیے ہیروز تھے. بالکل. لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر یہ بیانیہ کمزور ہے.
کہ جب بھی بات ہوتی ہے ان لوگوں کو بھارت نے دہشت گرد پورٹریٹ کیا ہے اور دنیا نے ان کو دہشت گرد تسلیم کر لیا ہوا ایسا لگتا ہے. اور بہت سے لوگوں کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی محتاط ہونے کا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے متعلق بات کرتے ہوئے محتاط رہیں. ایون پاکستان سے جو وائسز کشمیر کے لیے اٹھتی تھی ان کے اوپر پابندیاں ہیں, نیشنلی بھی انٹرنیشنلی بھی پابندیاں موجود ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں عام لوگوں کی ناکامی ہے یا ریاست پاکستان کی ناکامی ہے یا خود یہ کشمیر کاز کی ناکامی ہے, یہ محض یا انڈیا کی جیت ہے؟ انڈیا کی جیت نہیں ہے, یہ ہماری ناقابلی ہے. صحیح. ہماری مطلب ہم مقبوضہ کشمیر, ہم پاکستان, ہم ریاست, وی رول ٹوگیدر ان اٹ. ٹھیک ہے. یہ الگ الگ میں نہیں کروں گا کہ مقبوضہ کشمیریوں کے الگ ان کا الگ نہیں ہے, یہ ہم سب کی ناکامی ہے. اور میں پھر سے کہوں گا, مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان ایک پاورفل ہے, اتنا پاورفل ہے کہ وہ نہ ہار پائے. ہم نے خود اپنی کمزوری آگے رکھی ہے. آپ نے کہا کہ پہلے مجاہدوں کو فریڈم فائٹرز کہتے تھے, بالکل ایکسیپٹیبل تھا. حماس کو بھی ٹیررسٹ کہا جاتا تھا پچھلے سال تک. ایسے ہی. اب حماس کا کتنا سپورٹ مل رہا ہے, پوری دنیا میں ان کا مانا جا رہا ہے. ان کو اب پھر سے فریڈم فائٹرز کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وہاں سے اگر پریشر آئے, ہم پیچھے ہٹیں, obviously اس طرح ہوگا. ہمیں سٹینڈ رہنا ہے اپنے موقف پہ. اگر مقبوضہ کشمیری ایک ٹیررسٹ ہوتا تو وہ باقی لوگوں کی طرح اپنے یونائٹڈ نیشنز کے قراردادوں کا انتظار نہ کرتا. صحیح. مقبوضہ کشمیری, پاکستان سمیت, ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ وی وانٹ ریزولوشن آن اے پیسفل مینس. بالکل. انڈر دی یونائٹڈ نیشن ریزولوشنس. اگر ہم ٹیررسٹ ہی ہوتے تو ہم نے تو کب کا اس کو اگنور کر کے کہاں سے کہاں پہنچے ہوتے. ہماری جد و جہد ہماری اس ٹیریٹری کے اندر ہے جہاں پر ہندوستان قابض ہے, اس سے باہر نہیں نکلی ہے. بالکل ایسے ہی. ہم جو چاہ رہے ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, وہ ہے جو یونائٹڈ نیشن ریزولوشنس میں 1947 سے کے اندر موجود ہے, جس کے پیچھے ایک سینٹٹی ہے کہ یہ ایک لیگل فریڈم سٹرگل ہے ہندوستان. لیکن ظفر صاحب یہ بھی دیکھیں نا, 2007 میں ممبئی حملے ہوتے ہیں اور ابھی ریسنٹ دہلی بلاسٹ ہوا, پتہ نہیں وہ ایکچولی بلاسٹ تھا بھی یا نہیں, ابھی تک اس پہ بحث جاری ہے. لیکن براہ راست آپ دیکھیے گا کہ ان دونوں حملوں کو, اس فالس فلیگ آپریشنس کو اس نے کشمیر کے ساتھ نہیں کیا, اور جتنے بھی وائسز کشمیر کے لیے سرگرم تھے پوری دنیا کے اندر آرم اسٹرگل کے حوالے سے, ان کے اوپر سخت ٹائم آیا. تو یہ تو انڈیا کی کامیابی آپ مانتے ہیں نا کہ وہ کامیاب ہوا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں, ہندوستان نے بڑی کوشش کی. اگر شارٹ ٹرم میں ان کو لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی کامیابی ان کو ملی, لیکن لانگ ٹرم میں دیکھ لیں ہندوستان کی جو اصلیت ہے وہ سامنے آئی. ممبئی میں بلاسٹ کیا گیا لیکن اصلیت سامنے آ گئی. اسی طرح ابھی پہلگام میں ہوا, ٹھیک ہے, دنیا کے سامنے اصلیت آ گئی کہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت دہلی میں بلاسٹ ہوا ہے, یہ بھی کشمیریوں کے اوپر پن پوائنٹ کرنے گئے ہیں. میرے خیال سے ٹو می اٹ شوز کہ ہندوستان اب کتنا ڈیسپریٹ ہوا ہے کہ وہ فالس فلیگس آپریشن کر رہا ہے, نہ کہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کے لیے بلکہ اپنی عوام کو بھی جیتنے کے لیے وہ فالس فلیگ آپریشن کر رہا ہے. صحیح. جو مئی میں اس نے انکرشنز کر لی, ایک فالس فلیگ آپریشن کیا, اس کی خود کی اپنی جو ہندوستان کی پاپولیشن ہے اس نے خود ریئلائز کیا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور وہ گورنمنٹ کے اگینسٹ ہوا. اب اس کو دبانے کے لیے انہوں نے اور ایک فالس فلیگ آپریشن کیا. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری کامیابی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بے نقاب کر رہا ہے. بالکل. یس, ان اے شارٹ ٹرم ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں, بالکل آ رہی ہیں, لیکن آزمائشوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر فتح بھی دے دیتا ہے. اور یہ کامیابیاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت دیکھنے میں کی اس انکرشن, اس فالس فلیگ کی وجہ سے ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دے دی. اچھا صاحب, تھوڑا سا نرم سوالوں کی طرف آتے ہیں. پاکستان میں آپ موجود ہیں اور 4-5 دن ہو گئے ہوں گے آپ کو پاکستان میں. ایک کشمیری کی حیثیت سے پاکستان کے لیے جو جذبات ہے اور جو پاکستان میں جس طرح کا آپ کو پروٹوکول یا آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے, اس کے اوپر آپ کے کیا ریمارکس ہیں؟ الحمدللہ, میں نے جس طرح کہا کہ جب میں نے پرسوں لینڈ کیا دوسرے دن میں نے میسیجز کی کیونکہ بڑا تھکا ہوا تھا, فلائٹ انڈائریکٹ تھی 24 گھنٹے کی, تو یہ میرا اچانک سے پروگرام بنا, ناٹ اے پلان ون. صحیح. تو جو مجھے میسیج وہاں پر آئی, آنیسٹلی ترابی صاحب نے مجھے واپس لکھا, ویلکم ٹو یور اون ہوم لینڈ. صحیح. It was 1,000 times satisfying for me than any other messages. ویلکم کی. جب بھی میں پاکستان آتا ہوں تو میں نہیں کہتا ہوں کہ میں کشمیر کا ہوں, میں ہوں ادھر کا ہی.
پاکستان ہمارا ملک ہے. یہ صحیح ہے. میں اینڈ ڈونٹ ٹیک دس آفینسو، مجھے لگتا ہے پاکستان آپ کا کم ہے، ہمارا زیادہ ہے. بالکل ایسا ہی. میں تو خود اکثر یہ کہتا ہوں کہ کشمیریوں کا تو دوہرا فائدہ ہے، ایک تو کشمیر بھی ان کا، دوسرا پاکستان بھی ان کا ہے. اور الحمدللہ جو قربانیاں اس وقت مقبوضہ کشمیر میں دیتے آ رہے ہیں 1947 سے، اگر ہمیں پاکستان کے ساتھ رشتہ نہ جوڑنا ہوتا، مجھے لگتا ہے اتنی قربانیاں ہمیں نہیں دینی پڑتی. بالکل. شاید انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملتا. پاکستان صرف کشمیر کے لیے نہیں ہے، پاکستان ساری امت کے لیے، اور یہ بات ہر نان مسلم کنٹری کو کھٹکتی ہے. بالکل ایسا اس حساب سے کہا. فلسطین کا معاملہ پاکستان کی بیکنگ، سیریا کا معاملہ پاکستان، سوڈان، پاکستان، ایسا ہی. جہاں پر بھی مسلمانوں کا معاملہ ہو، پاکستان از دیئر ہوپ. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ تو بتائیں. اس کی وجہ سے آئی تھنک انٹرنیشنل جو ویسٹ ہے، ٹریڈ کے حساب سے تو پاکستان کے ساتھ بالکل لگا کے رکھا ہے. بالکل ایسا ہی. لیکن ان کو پتا ہے کہ یہاں پر یہ وہ ایک ملک ہے جو نیوکلیئر سپر پاور ہے مسلمانوں میں. مڈل ایسٹ کی ان کو پرواہ نہیں ہے، صحیح، کسی اور کی پرواہ نہیں. پرواہ ہے تو پاکستان کی. ٹھیک. تو الحمدللہ جو مقبوضہ کشمیریوں کی قربانیاں ہیں وہ ہے لا الہ، پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. تو جب بھی میں یہاں پر آتا ہوں آئی فیل ایٹ ہوم. آپ نے اسلام آباد مقبوضہ کشمیر میں اس کی گلیاں بھی دیکھی ہوں گی یقیناً، اور یہاں آج کل اسلام آباد کی گلیاں بھی دیکھ رہے ہیں. کیا سملرٹی یا کیا خوشبو یا کیا اپنائیت محسوس کرتے ہیں دونوں جگہ پہ، یا کچھ فرق ہے ابھی؟ میں مقبوضہ کشمیر تو بڑا عرصہ ہوا، وہاں پر تو ہندوستان کہہ رہا بڑی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، لیکن ڈیولپمنٹ ہی ہر چیز. پرندہ جب کیج میں بند ہو، چاہے وہ سونے کا بھی ہو، بالکل ایسا ہی، تبھی بند ہی ہے. صحیح. ٹھیک. لیکن جو زمین کی نیچرل خوشبو، اس کی نیچرل مہک، ہمارے جو دریا یہاں پر آتے ہیں، بالکل، یا اپناپن، ہماری ڈریسنگ، ہمارا کلچر، ہماری سوچ، بالکل اس میں بہت کم فرق نظر آتا ہے. بغیر لینگویج، میں کشمیری وہاں پر بولوں گا، یہاں پر اردو بولوں، وہاں پر بھی اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے. باقی جو فلورا فیونا، نیچرل لینگویج، کلچر، ہمارا دین ایک ہی ہے، ہمارا مقصد ایک ہی ہے. ہندوستان چاہے ٹریلینس ادھر کیوں نہ خرچ کریں، لیکن وہ ٹوگیدرنس نہیں ہے ادھر. ان کی سوچ الگ، ان کی آخرت الگ، ان کا خدا الگ، ہمارا الگ، ہماری ریلیجن الگ. اسی لیے ہماری جو پشتوں نے 1947 سے پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، آزاد جموں سائیڈ نے آلریڈی ڈکلیئر کیا تھا جولائی میں ہی کہ ہم پاکستان کے، حالانکہ پاکستان اس وقت تک نہیں آیا تھا. کیوں؟ ہمارے جذبات ہیں، ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہمارے کلچر، ہمارے فلورا. تو جب اسلام آباد پہنچتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں گھر آیا ہوں. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیں، آپ کی نظر میں حقیقت پسندانہ کوئی اخلاقی حل مقبوضہ کشمیر کا، اس تنازع کا موجود ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ہمت دے. انشاءاللہ. سب سے پہلے از کلیئرٹی آف آبجیکٹیو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بالصبر. بے شک انسان خسارے میں ہے بغیر وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں. ایمان از دا فرسٹ ون، بالکل بلیف. اور یہ ایمان باللہ ہی نہیں وہاں پر رکھا ہے، وہاں پر ایمان رکھا گیا ہے. بالکل ایمان باللہ نہیں. جب تک آپ کسی چیز میں بلیف نہیں کرتے ہیں تب تک آپ کو اس میں کامیابی. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، میں کیونکہ سائنس ٹیکنالوجی میں اسٹوڈنٹ پڑھا ہوں، مائی پروفیشنل لائف از ویری ڈفرینٹ. میں اس ایکسپیرینس سے آپ کو کہتا ہوں، اٹ ڈز ناٹ میٹر واٹ یو ڈو. چاہے آپ جاب کی بات کریں، بزنس کی بات کریں، ہابی کی بات کریں، جب تک آپ پہ اس کو بلیو نہ کریں نا، ہم نے بلیو کرنا ہے کہ جو ہم لڑ رہے ہیں وہ حق پہ لڑ رہے ہیں اور کامیابی ہماری ہے. یہ جو نیریٹو چینجز ہو رہی ہیں، اٹ از بیکاز وی ڈو ناٹ ہیو اے فل فیتھ اینڈ بلیف ان آور آبجیکٹیو. صحیح. ہمارا مقصد ہیومن رائٹس وائلیشن کو اسٹاپ کرنا ہی نہیں ہے. کل اگر ہندوستان ساری فوج ہٹا دے، ساری ہیومن رائٹس وائلیشنس ختم کر دیں، UN ریزولوشنس ختم کر دیں، کیا اس کا مطلب ہے کہ ہماری جدوجہد کا کوئی حق نہیں ہے؟ نہیں. موجود ہے.
आवर स्ट्रगल विल कंटिन्यू जब तक हमें आज़ादी हिंदुस्तान से ना मिले। ये हमारा बिलीफ है। सब्र के साथ इम्तिहानात आ जाएं, ये आज़ादी हमने खुद लेनी है, लेकिन इसका सबसे जो मेरे हिसाब से जो मेरी एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा एक कैटलिस्ट रहेगा वो है पाकिस्तान की यूनिटी। सही। पाकिस्तान जब तक यूनाइटेड है, पाकिस्तान जब तक स्ट्रांग है, पाकिस्तान जब तक सेफ है, कश्मीर की आज़ादी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें भेज देगा इंशाल्लाह। अगर पाकिस्तान खुद यूनाइट ना रहा, बटा रहा, एक दूसरे के खिलाफ रहा, इससे फ़ायदा ना कश्मीरियों को होता है ना पाकिस्तान को, इससे हमारे दुश्मनों को होता है। आखिर में ज़फ़र भाई एक मैसेज आपकी अपनी जो मादरी ज़ुबान है कश्मीर के अंदर जो आप बोलते हैं उसमें पूरे कश्मीरियों के लिए, मकबूजा कश्मीर के आवाम के लिए एक मैसेज। आज़ादी इंशाल्लाह सोन मकसद अस अगर अल्लाह ताला वुनकेनस आजमाइश मन त्रयत, लेकिन सोरी दुनिया सत हिंदुस्तान चाहे कोता ते जुल्म जबर करन, दुनिया वुनकेनस पता हिंदुस्तान कोता मक्कार, हिंदुस्तान क्या जुल्म कर। सोनी आज़ादी यी कुन पे इमोन इंशाल्लाह पान अस पाकिस्तान अस सोरी दुनिया सारे खुद बोड़ सोन यकीन गस आसन कि अस खुदा योतान अस अल्लाह ताला रोज तोतान हकस पे पका। यह हक यह आज़ादी इंशाल्लाह सोन मकसद तो कामयाबी इंशाल्लाह अल्लाह ताला लिखित थोमस। अस पन हिम्मत हारन कह, अस ब्रोट पकुन। हिंदुस्तान चाहे कह अस करन, अस रोजो पन आवाज़ डटित, चाहे सो कशीर अंदर कशीर नेबर, यूनाइटेड नेशनस मज या कुन जाए कशरन हज आवाज़ करो इंशाल्लाह आवाज़ करो बुलंद। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। और मुझे तो यकीन माने कि ऐसा लगा कि जैसे एक भाई के साथ बैठ के बातें कर रहा है और अपने घर की बातें हो रही हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अगले किसी एपिसोड तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।